بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کروں گا کہ مذہب شیعہ کہاں سے آیا اور اس کے سب سے پہلے ایجاد کرنے والے کون ہیں۔ خدائے علیم و کریم نے جب دین اسلام کو دنیا پر غلبہ دینا چاہا اور انبیاء اکرام کا سلسلہ ختم کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے آ کر دین اسلام کے لیے محنت کی، لوگوں کو سمجھایا اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں آقا علیہ السلام نے پورے کا پورا دین امت تک پہنچایا اور دنیا سے رحلت فرمائی۔ آقا علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا زمانہ اور دور آیا۔ صحابہ کرام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پورے کا پورا دین تھا اور ان کا آپس میں عقیدے کا کوئی بھی اختلاف نہیں تھا، بلکہ آپس میں سارے کے سارے متفق تھے۔ تو صحابہ کرام کا وہ دور چلا، لیکن قرآن مجید کے ظاہر لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ کہ ایمان والوں کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں وہ یہودی ہیں۔ یہودیوں نے پہلے بھی دین اسلام سے پہلے جو دین موسوی تھا یا دین عیسوی تھا، ان کو بھی یہودی اور عیسائیوں نے بگاڑ کر رکھ دیا۔ خلافہ راشدین کے زمانے میں جب دین اسلام دور دراز تک پہنچنے لگا اور علاقے فتح ہونے لگے تو یہود کو اسے بڑی تکلیف ہوئی اور وہ وہاں دین عیسوی اور دین موسوی کو خراب کر کے خوش ہو چکے تھے اور مطمئن ہو چکے تھے، بڑے ماہر ہو چکے تھے۔ انہوں نے دین اسلام کو بھی اس طرح خراب کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ جب خلفاء راشدین کے زمانے میں اسلام دور دراز کے علاقوں میں پہنچا تو بہت سارے یہودی منافقانہ طور پر اسلام میں داخل ہوئے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ ان میں سے سب سے پہلے اور سب سے بڑا تھا عبداللہ ابن سبا، اور اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمانوں کے درمیان میں رہنے لگا، لیکن آتے ہی اپنے اس نے طبعی اور ذہنی قوت کے ذریعے سے مسلمانوں میں اختلاف ڈالنا شروع کر دیا۔ لیکن ظاہر بات ہے اس کو دین اسلام کے خلاف کام کرنا تھا تو اس کو ایک چھامنی چاہیے تھی، تو اس نے حب اہل بیت کا نعرہ لگایا کہ جی میں کوئی باہر کا نہیں ہوں بلکہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اہل بیت سے بڑی محبت ہے۔ یہ اس کا سب سے پہلا نعرہ تھا۔ لوگوں نے کوئی اس کو بڑا مسئلہ سمجھا نہیں کہ جی محبت کی دعویٰ ہے، ہر ایک کی اپنی پسند ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں کو کیا پتا تھا اس کے پیچھے کیا ہونے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کیا اور پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنا نظام جاری رکھا اور جگہ جگہ پر جا کر دور دراز کے علاقوں میں حضرت علی کی محبت کا تذکرہ لوگوں سے کرتے، لیکن کوئی تبرہ وغیرہ کچھ بھی نہ تھی۔ آہستہ آہستہ چلتے چلتے آگے اس نے یہ بات رکھی کہ جب فضیلت سب سے زیادہ حضرت علی کی ہے تو خلافت بھی تو انہی کا حق ہونا چاہیے نا۔ جب فضیلت ان کی ہے تو پہلے خلیفے کیسے اور کوئی کیسے ہو گیا؟ لہٰذا وہ جو پہلے خلیفے بنے ہیں انہوں نے ظلم و جبر کیا اور حضرت علی سے خلافت چھین کر پہلے خلیفے بن گئے۔ حقیقت میں خلیفہ اول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر یہ تاثر لوگوں میں آہستہ آہستہ دینے لگے۔ چلتے چلتے انہوں نے پھر حضرت علی کی امامت کا بھی دعویٰ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ معصوم امام ہے، ان کی اطاعت فرض ہے اور اللہ کی طرف سے وہ مقرر کیے ہیں۔ ناظرین و سامعین، رسول اللہ اور صحابہ کے زمانے میں امامت کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اور یہ بات خود شیعہ کتب میں موجود ہے۔ یہ میرے پاس شیعہ مذہب کی معتبر کتاب اصول کافی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 577۔ اس پر یہ روایت کرتے ہیں، قال ابو جعفر علیہ السلام ولایت اللہ اسرہا الی جبرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ولایت ہے یہ اللہ نے راز میں رکھا، کسی فرشتے کو نہیں بتایا، صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتایا۔ وَأَسَرَّهَا جبرائیل الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی کسی کو نہیں بتایا بلکہ صرف رسول اللہ کو بتایا اور راز رکھا۔ وَأَسَرَّهَا محمد الی علی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو راز رکھا، صرف حضرت علی کو بتایا، کسی اور کو نہیں بتایا۔ وَأَسَرَّهَا عَلِيٌّ إِلَى مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور حضرت علی نے بھی اس کو راز ہی رکھا سوائے ایک دو جن کو حضرت اللہ نے چاہا ان کو حضرت علی نے بتایا۔ تو یوں پتہ چلا کہ امامت والا تذکرہ صحابہ میں کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ چھپا چھپا ہوا عقیدہ آیا۔ جبرائیل نے رسول اللہ کو، رسول حضرت علی کو، حضرت علی نے کسی اور کو بتایا، ظاہر کسی نے نہیں کیا۔ تو یہ امامت والا عقیدہ بھی
عبداللہ بن سبا نے گھڑا، اور یہ پوری کی پوری بات مذہب شیعہ کی معتبر کتاب رجال کشی میں بات موجود ہے، وہاں کا پورا تذکرہ لکھا ہوا ہے کہ امامت کا سب سے پہلا عقیدہ رکھنے والا عبداللہ بن سبا ہے، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہی جو ہے مذہب شیعہ کا موجد اول ہے۔ ناظرین، پھر سلسلہ چلتا رہا، خلفائے راشدین کا زمانہ گزرا، حضرت علی کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ بن سبا نے اس طرح کے عقیدے گھڑے اور اس طرح کی باتیں پھیلا رہا ہے۔ حضرت علی نے ان کو بلایا اور ان کو آگ میں جلوا دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے حضرت علی نے کسی کو بھی آگ میں نہیں جلایا، اور سزائیں دیتے رہے لیکن آگ میں نہیں جلایا، لیکن اس کو حضرت علی نے آگ میں جلا دیا۔ لیکن جراثیم ان کے کچھ علاقوں میں پہنچ چکے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات شہادت ہو گئی، اور ان کے بعد حضرت حسن آئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دور گزرا۔ اس مذہب کا کوئی نام نشان نہیں تھا، لیکن جب امام باقر اور امام جعفر صادق کا زمانہ آیا، یہ دونوں حضرات مدینے میں رہتے تھے، لیکن عبداللہ بن سبا کی جو کچھ امامت وغیرہ کی باتیں تھی اور جو اس کا عقیدہ تھا وہ کوفے میں پھیل چکا تھا۔ ان چند نوجوان تھے، ایک کا نام تھا جناب زرارہ، اور ایک ہے ابو بصیر، ایک ہے ہشام، اور ایک ہے عبداللہ بن ابی یافور۔ یہ چار مذہب شیعہ کے ممبر ہیں۔ بنیاد اول رکھنے والے عبداللہ بن سبا کے بعد یہی تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن سبا کی تعلیمات کو آگے بڑھایا، اور اب انہوں نے مذہب شیعہ کے اصول اور فروع بھی بنائے اور اپنی طرف سے روایت بھی گھڑی۔ روایت میں چالاکی یہ کی کہ رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، چونکہ محدثین سنی جو محدثین تھے وہ تو اس کو پکڑ لیتے اور وہ بدنام کر لیتے، اس لیے انہوں نے جو بھی روایت کری تھی، قال ابو جعفر، قال امام باقر، قال ابی جعفر، قال ابی عبداللہ، صرف امام جعفر صادق سے روایت کرنے لگے تاکہ میں کوئی کچھ کہے بھی نہ۔ یہ مذہب اس ٹائم تیار ہوا، اور لیکن پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ آگے بات پھیلتی چلی گئی۔ ابھی جو ہم دیکھتے ہیں ماتم ہے اور ان کا تعزیہ ہے، بہت ساری چیزیں یہ بھی اس دور میں نہیں تھی۔ وقت کے گزرتے گزرتے نئی نئی چیزیں مذہب میں آتی جا رہی ہیں، اور کیا مطلب پتہ نہیں کتنی اور چیزیں بھی آ جائیں گی۔ ناظرین، یہ جو چار ممبران تھے، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ جو روایت بیان کرتے ہو کہ حضرت علی خلفائے راشدین کے مخالف تھے، ان سے دشمنی تھی، ان سے بنتے نہیں تھے، اور جو ان کو ناحق پر سمجھتے تھے، حالانکہ ہم تو ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو آپس میں حضرت صدیق پر کو حق پر سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھی، اپنی بیٹی ان کو نکاح میں دے دی، اور حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان میں تو ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تقیہ کرتے ہیں، اور حضرت علی نے یہ جو ہے نا تقیہ کر کے بات چھپا کر آگے چلائی ہے تاکہ بات ہماری کہیں ظاہر نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس لیے جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، تقیہ کر کے نمازیں پڑھی ہے، حقیقت میں انہوں نے دل سے کسی کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح بسا اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ ان کو لے کر مدینہ جاتے تھے تو ان کی خود کتاب میں موجود ہے کہ ائمہ نے سنیوں کی تصدیق کی اور شیعوں کو ڈانٹا اور ان کو بھگایا، یہاں تک ان پر لعنت بھی کی، تو امام بھی ان کے ساتھ نہیں تھے، اور جو بات غلط ہوتی یا تقیہ کہتے تھے یا کہتے امام جعفر صادق کا فرمان ہے۔ یوں اس مذہب نے آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ روایت بہت زیادہ ہیں، میں کہا تھا آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ تقیہ والی بات کے دن چھپاتے ہیں، اصول کافی میں بھی ہے۔ اسی طرح میرے ہاتھ میں یہ مذہب شیعہ کی معتبر کتاب الاستبصار ہے، اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی نے تقیہ کیا، دین چھپاتے رہے، وصیت کی کہ دین کو چھپایا کرو، اگر تم نے دین ظاہر کر دیا خدا تمہیں ذلیل کر دے گا۔ ناظرین، یہ پورے مذہب شیعہ کی مختصر ہسٹری میں نے جو آپ حضرات کے سامنے شیعہ کتب سے مختلف کتابوں سے لے کر آپ کے حضرات کے سامنے پیش کیے۔ یہی مذہب ہے جس کو رسول اللہ کے بعد یوں گھڑا گیا ہے، اب جس کا جو دل چاہے اسی کے ساتھ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام ہے، اور باقی من سے ہاتھ سے گھڑا ہوا دین یہ فقہ جعفریہ اور مذہب شیعہ ہے۔ جس کا جو دل چاہے یا رسول اللہ کے ساتھ ہو جائے یا ان یہودیوں کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے سمجھ عطا فرمائے۔